بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص لوگوں میں دینار العیار کے نام سے معروف تھا۔ دھوکہ دہی، فراڈ اور فسق و فجور ہی اس کے مشاغل تھے۔ اس کی والدہ ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی، لیکن وہ والدہ کی باتیں ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کا گزر قبرستان سے ہوا۔ اسے ایک بوسیدہ ہڈی نظر آئی۔ اس نے بوسیدہ ہڈی کو پکڑا تو وہ بکھر گئی۔ اسے یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا، یہ بھی میری طرح سانس لیتا، چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا تھا۔ آج یہ خاک بن چکا ہے، کل مجھے بھی اسی طرح مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائیں گے اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ بس اس شخص کو اپنی سابقہ زندگی پر بڑی سخت ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے، میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے پوچھنے لگا، اماں جان، اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے، اسے کمتر لباس اور کھانا فراہم کرتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، میں بھی خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار کے آنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا، ایک بندہ کسی بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس محدود سا کھانے پینے کا سامان اور ایک سواری ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہوتی ہے۔ اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں سواری کے بغیر اس لکو دک صحرا کو کیسے عبور کروں گا، کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ شاید اب اس صحرا میں سسک سسک کر مرنا ہی میرا مقدر ہے۔ وہ شخص انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اس کیفیت پر غور کریں اور سوچیں، اگر اس شخص کو اچانک کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے، سواری بھی مل جائے، تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ ایسے ہی جب کوئی نافرمان بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔